حبشی غلام آتے ہیں اور حضور کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں چاہے غلام آئے یا بادشاہ آئے، حضور کی بارگاہ میں سب کا پروٹوکول ایک ہے. آج ہم ہاتھ اس سے ملاتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کا، ہمارے لیول کا ہو، اور مال و دولت میں یا حسب و نسب میں، عزت و شرافت میں یا منصب میں اگر وہ ہم سے کم ہے، ہم اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے کہ یہ کون ہے، میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا یا اس کو سلام میں پہل کروں گا تو یہ میرے لیے ہتک عزت کا باعث ہوگا، کسر نفسی کا باعث ہوگا، یہ میری شان کے منافی ہے کہ میں اس کو سلام کروں. یا اگر کوئی سلام کر بھی لیتا ہے جو ظاہری حیثیت میں ہم سے کم ہو تو ہم بددلی کے ساتھ اور اکتاہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں. جبکہ ہمارے اسٹیٹس کا ہو یا ہم سے کوئی بڑی شان والا ہو تو ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے. حضور کی بارگاہ میں چاہے غلام آئے یا بادشاہ آئے، آپ سب کے لیے ایک سا پروٹوکول رکھتے ہیں اور سب کو ایک جیسی حیثیت عطا فرماتے ہیں. حبشی غلام آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں حضور نے تبلیغ فرمائی، تعلیم دی، دعوت پیش فرمائی کہ یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے، اس کی یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. عرض کی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان لے آؤں تو مجھے کوئی روزی روٹی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا کوئی معجزہ نہیں دیکھنا، مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ میں اگر ایمان لے آتا ہوں تو آپ کا مذہب، آپ کا دین مجھے اسٹیٹس کیا دے گا، مجھے حیثیت کیا دی جائے گی؟ کیا کفار کی طرح، قریش کی طرح جانوروں سے بھی بدتر سلوک ناروا رکھا جائے گا، میرے ساتھ برتا جائے گا، یا پھر آپ کے مذہب میں اس کے علاوہ کوئی ایک امتیازی حیثیت ہے، برابری ہے، یا کیا آپ کے دین میں کیا کیا معاملات ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اگر اسلام لے آؤ گے، دیگر جو اعزازات ہیں، جو عزتیں ہیں، جو شرف ہے، جو بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم ایمان لے آتے ہو تو فرمایا کہ جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو جو عزتیں حاصل ہیں، اسلام تمہیں بھی وہی عزت عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کسی سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو، پہلی صف میں آ جاتے ہو، تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ تمہیں وہاں سے اٹھا کر پیچھے کر دے اور تمہاری جگہ خود بیٹھ جائے. یعنی اگر تم غلام ہو، تمہارا رنگ کالا ہے، اس کے باوجود بھی اسلام تمہیں یہ عزت عطا فرماتا ہے. تو مسجد اجتماعیت کا درس دیتی ہے، مسجد مساوات کا، برابری کا درس دیتی ہے.